یہودی اور عیسائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا جانتے تھے؟ قرآن مجید نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی کیا صفات بیان کی ہیں، اور وہ کون ہے جس پر اللہ، انسان و جنات اور تمام لوگ ہمیشہ لعنت کرتے رہتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 اور 147 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 146 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ یہود و نصارہ جنہیں ہم نے آسمانی کتاب عطا کی، وہ اس پیغمبر اسلام کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے تھے۔ بے شک ان میں سے ایک گروہ والے اس کے باوجود کہ حق کو پہچانتے تھے، اسے چھپاتے اور اس کا انکار کرتے تھے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ یہ بات قرآن پاک میں کئی مرتبہ بیان ہوئی ہے کہ اہل کتاب توریت و انجیل میں بیان شدہ بشارت کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور آپ کی بعثت پر ایمان رکھتے ہوئے سرکار کے انتظار میں تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات و خصوصیات کو اس قدر وضاحت کے ساتھ سن چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے بچوں جیسی شناخت حاصل کر چکے تھے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہی میں سے ایک گروہ اس حقیقت سے انکار کیا کرتا تھا۔ ایک جگہ پر قرآن پاک میں ہے کہ وہ صرف پیغمبر اکرم ہی کے بارے میں ایسی پہچان نہ رکھتے تھے، بلکہ وہ اس معاشرے کو بھی جانتے تھے جو بعد میں اسلام کے سائے میں تشکیل پانے والا تھا۔ حتیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی آگاہی رکھتے تھے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ محمد خدا کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے بہت ہی شدید ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تم انہیں یا رکوع میں دیکھو گے یا سجود میں دیکھو گے، وہ ہمیشہ خدا کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے طلب میں لگے رہتے ہیں، اور سجدوں کے نشان ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ ان کی یہ تعریف و توصیف توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ قرآن پاک اہل کتاب کی پیغمبر کے بارے میں دقیق شناخت کو باپ کی بیٹے کے بارے میں شناخت سے تشبیہ دیتا ہے، کیونکہ درج ذیل دلائل کی روشنی میں یہ سب سے زیادہ واضح پہچان میں سے ایک ہے۔ پیدائش کے آغاز بلکہ اس سے بھی پہلے شناخت کا وجود عمل میں آ جاتا ہے۔ ایک ایسی چیز کی شناخت ہے جس کے ساتھ انتظار ہے، ایک ایسی پہچان ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ علم کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ علم کے چھپانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ تعالیٰ تمام جن و انس اور تمام باشعور لوگ حق اور علم کے چھپانے والے پر ہمیشہ لعنت بھیجتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ جی ہاں، حق کو چھپانا ایسا ہے جیسے اپنے بیٹے کو چھپایا جائے اور یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بس ایسا باپ کتنا بے غیرت ہوگا جو دنیا کے لالچ میں آ کر اپنے بیٹے کو خود سے دور کر دے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، اگر حق کو حاصل کرنے کی طلب نہ ہو
تو صرف علم کا حصول کافی نہیں ہے۔ یہودیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے قریب سے جاننے کے باوجود قبول نہیں کیا۔ نمبر 2، اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ قرآن پاک نے حق کو چھپانے کی نسبت سب اہل کتاب کو نہیں دی۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ حق وہ چیز ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، بس اس سلسلے میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، حق وہی ہے جو اس ذات پاک کے لامتناہی منبع علم سے جاری ہو۔ نمبر 2، جو احکام الہی وحی یا روایات کے ذریعے ثابت ہیں ان میں کسی قسم کے شک و تردید اور جدل کی اجازت نہیں۔ نمبر 3، راہبر اور پیشوا کو عزم یقین کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، خصوصاً ایسے موقع پر جب وہ کسی قانون کو تبدیل کرتے ہوئے پرانے رسم و رواج کو توڑ رہا ہو۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ یہودی اور عیسائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، مگر اس کے باوجود ایمان نہ لائے۔ قرآن مجید کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کفار کے لیے شدید اور آپس میں بہت مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ تمام جن و انس اور تمام باشعور لوگ حق اور علم کو چھپانے والے پر ہمیشہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔